بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جھوٹی مدد کرنے کا انجام۔ بھوک کی شدت سے تڑپنے کے بعد بیٹے نے باپ سے کہا، ابو روٹی لا کر دے دو، بہت تیز بھوک لگی ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا پیسہ نہیں ہے، روٹی کہاں سے دوں؟ بیٹا بھوک سے تڑپتا ہوا بولا، ابو اگر آج کچھ کھانے کو نہیں ملا تو میں آج بھوک سے مر جاؤں گا۔ بیٹے کی یہ درد بھری بات سن کر باپ تڑپ اٹھا اور بولا، نہیں بیٹا، ایسا نہیں بولتے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر باپ محلے کے چودھری صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ چودھری صاحب بڑے ٹھاٹھ سے اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھے تھے۔ اس نے اس غریب شخص کو اندر بلایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ اس شخص نے کہا، چودھری صاحب، میرا بیٹا کئی دنوں سے بھوکا ہے، کچھ مدد کر دیجیے، میرے پاس آٹا تک نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے کہا، تم تو جانتے ہی ہو آٹا کی پورے ملک میں شارٹ ہے، لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ بلال دکان والے کے پاس چلے جاؤ اور اس کو میرا نام بتا دو، وہ تمہیں آٹا دے دے گا، اور فون بھی میں کر دیتا ہوں۔ یہ سنتے اس شخص کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ اپنے مہربان کا شکریہ ادا کرتے وہاں سے چل دیا۔ پھر وہ اسی دکان پر گیا اور بولا کہ بھائی، چودھری صاحب نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر اس دکان سے آٹا لے لو، انہوں نے شاید آپ کو فون کر کے کہا ہو۔ دکان والوں نے کہا، نہیں بھائی، مجھے کسی نے فون کر کے نہیں کہا، اس لیے میں کسی کو مفت میں آٹا نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی دکاندار سے اصرار کر کے بولا، بھائی مجھے آٹا کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ مجھے تھوڑا سا آٹا مہربانی کر کے دے دو۔ دکاندار نے کہا، بھائی لگتا ہے چودھری صاحب نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ دکاندار نے جب آٹا دینے سے انکار کر دیا تو وہ آدمی پھر چودھری صاحب کے گھر کی طرف جانے لگا۔ وہاں پہنچ کر چودھری صاحب کے گھر پر دستک دی۔ چودھری صاحب کا ملازم نکلا۔ وہ آدمی پوچھا، کیا چودھری صاحب گھر پر ہیں؟ ملازم نے کہا، تم یہیں رکو، میں اندر دیکھ کر آتا ہوں۔ ملازم اندر چودھری صاحب کے پاس گیا اور بولا، جو آدمی ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا وہی پھر آیا ہے اور آپ کا پوچھ رہا ہے۔ چودھری صاحب نے غصے میں بولا، اس آدمی کو مانگنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے، اس سے کہہ دو چودھری صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ ملازم نے آ کر بولا، چودھری صاحب تو گھر پر نہیں ہیں، وہ تو کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس آدمی کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچا تو دیکھا بیٹا چارپائی پر سو رہا تھا۔ بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، بیٹا یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے۔ جب اس کے بیٹے نے کوئی جواب نہیں دیا تو اسے تیز سے جھنجھوڑا، لیکن تب بھی کچھ نہ بولا، وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی تیز سے آواز میں رونے لگا، آج بھوک کی وجہ سے میرا بیٹا مر گیا۔ جیسے ہی آس پڑوس میں خبر پہنچی، لوگ چلے آئے۔ وہی لوگ جو اسے ایک روٹی کھانے کو نہیں دیے، آج اس کے کفن دفن اور مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے لگے ہیں۔ فرینڈز، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے، آپ کے لیے بالکل فری ہے۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔